بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا تعلق اگر ہمیں مل گیا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، ہمارے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہمیں کیا مسئلے ہیں؟ کبھی رزق کا مسئلہ ہے، کبھی مال کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر کے حالات نہیں ٹھیک، اپنا گھر نہیں ہے، بیوی ناراض رہتی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، شوہر نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ساس بہو کے مسائل ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ساس بری ہے تو بہو کو صبر کا حکم ہے، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ شوہر برا ہے تو صبر کا حکم ہے، اللہ رب العزت سے صبر کرے، مانگتی رہے۔ اصل تو اعمال کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ شوہر کو غصہ ہے، بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، شوہر چپ کر جائے۔ ساس بیٹی سمجھ کے بات کرے، بہو ماں سمجھ کر بات کرے، یہ اصل اسلامی معاشرت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان کے بغیر، اعمال والی زندگی کے بغیر ہم نہ معاملات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں، نہ اخلاقیات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں، نہ عبادات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ دین آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کی محبت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو جانے ہیں، موت آ گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آگے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آج ذرا سا مسئلہ آ گیا، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی وظیفہ ملے، کوئی کلام کریں، کوئی ایسا لفظ پڑھ لیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ایسے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں۔ مسائل حل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا تذکرہ کرنے سے، اللہ رب العزت کی عظمت دل میں بٹھانے سے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں لانے سے، اعمال کرنے سے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے، نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ وظائف کرنے سے اللہ رب العزت سے تعلق جڑے گا، اس تعلق کی بنا پر اللہ رب العزت سے ایک بار مانگیں گے، اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ باقی دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں یہی رہ جائیں گی۔ آج ہماری سب سے بڑی دوڑ وہ پیسے کے لیے ہے، وہ مال کے لیے ہے، وہ رزق کے لیے ہے، جس کے لیے ہم مارے مارے پھرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا ہونا وہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رزق کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں میں کس بندے کو غریب رکھوں تو میرا بن کے رہے گا، کس کو امیر رکھوں تو میرا بن کے رہے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غریب ہوں تو مجھے بھول جاتے ہیں، میں ان کو امیر رکھتا ہوں۔ بعض امیر ہو جائیں تو مجھے بھول جاتے ہیں، ان کو غریب رکھتا ہوں۔ بعض بیمار ہوں تو مجھے یاد رکھتے ہیں، اور بعض صحت مند ہو جائیں تو مجھے یاد رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کا وہی معاملہ ہے۔ جو بیماری میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو بیمار رکھتے ہیں۔ جو صحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت کا نظام ہے، کوئی صحت مانگتا ہے اللہ اس کو صحت دے، کوئی اللہ رب العزت سے مال مانگتا ہے اس کے لیے بہتر اللہ عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کا اپنے نیک بندے، اپنے پیاروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے، سارے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرواتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، ان حذیفہ بن اسید یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان
وَيَكْتُبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ. اللہ اکبر کبیرہ. حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ رحم میں مادر میں استقرار پکڑتا ہے تو 40 یا 45 دن بعد ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ بدبخت ہے یا نیک بخت، لکھ دیا جاتا ہے. کہتا ہے اللہ لڑکا ہے یا لڑکی، چنانچہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر پوچھتا ہے اس کا عمل اور اس کی عمر اور پھر رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. پھر صحیفوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. ہم کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے تعلق کے بغیر ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے. معزز سامعین، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا خاص تعلق اور قرب حاصل ہوتا ہے. اور جو رمضان میں بھی اللہ کا تعلق نہ حاصل کر سکے، جو نماز کی پابندی نہ کرے، تراویح ادا نہ کرے اور روزہ نہ رکھے، اللہ رب العزت کا تعلق کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور جو ایسے اللہ رب العزت کا تعلق نہ حاصل کر سکا تو اس کے لیے پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اور اس پر آمین. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر سکے تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائی. ہمارا آج کا عمل رمضان میں افطاری سے پہلے آپ 4 مرتبہ صرف آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بلکہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں مکمل ترتیب سے پہلے آپ کو چند باتیں میں بتاتا چلوں. اس عمل کو آپ دشمن سے حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں. دشمن چاہے گھر کا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے جان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے عزت کا ہو، کسی بھی قسم کا دشمن ہو، آپ اس سے حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی نیت یہ ہوگی عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے دشمن کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ نیت ہوگی اللہ میرے اس دشمن کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اس کو ایسے حالات میں مبتلا فرما دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے مجھے اذیت پہنچانے کا. اس عمل کو ساز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو سورہ کوثر کے عمل کو محبت کسی کے دل میں پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. شوہر کے لیے کر لیں، ساس کے لیے کر لیں، دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کے لیے کر لیں. اور اس عمل کو رزق کے لیے بھی، رزق کی فراوانی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور اس عمل کو اس کے علاوہ جن بچوں کے شادی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور اس عمل کو جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ سے شروع کریں پہلی دفعہ، پھر ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں، تو 4 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. اور پھر اللہ رب العزت سے آپ کا جس مسئلے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجیے. پھر 4 مرتبہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے، پھر 4 مرتبہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھ کر اگر دعا کی تو اس دعا میں ہی اگر آپ کے دل کی کیفیت بدلے، اللہ رب العزت سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے یوں مانگا کریں جیسے بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے. پھر اگر وہ ماں وہ چیز نہیں دیتی تو بچہ روتا ہے، ماں کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ماں مجبور ہو کر وہ چیز دے دیتی ہے. تو ماں کے پاس ہو تو دے نا، اگر ماں کے پاس نہ ہو تو وہ بیچاری خود بھی تڑپتی رہتی ہے، لیکن کہاں سے دے. لیکن اللہ کے پاس آپ کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، اس لیے اللہ کو اپنے مسائل بتائیے. میں سورہ مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورہ مبارکہ کو کم از کم 4 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر 4 بار پڑھیں، پھر دعا کریں. یہ 3-4 دفعہ یہ عمل کر لیں کافی ہے. عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کرنا ضروری ہے جن کو کرنا آتا ہے. جن کو کرنا ہی نہیں آتا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. محسوس ایام میں اس کو نہیں کیا جا سکتا، محسوس ایام کی بات کیجیے. اور تیسری بات، اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں اس میں. بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.